إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، سب سے پہلے تو آپ سب سے گزارش ہے، مسجد چھوٹی ہے، جگہ کم پڑ جاتی ہے، اس لیے پہلی صفوں میں پہلے بیٹھنے کی کوشش کریں اور ذرا سمٹ کر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ تھوڑی سی تنگی ہوگی، دشواری ہوگی، اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، کیونکہ جب بعد میں جماعت کھڑی ہوتی ہے تو پیچھے پھر جگہ ہو جاتی ہے، تو ابھی سے اس حساب سے بیٹھیں کہ بعد میں باہر سے لوگوں کو لینے کی ضرورت نہ پڑے، اسی میں لوگ ایڈجسٹ ہو جائیں۔ اور جو شخص پہلے آئے وہ پہلے صف کو لازم پکڑے، پہلے صف کا جو ثواب ہے وہ پیچھے والا ہرگز نہیں پا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ پہلے صف میں کیا ثواب ہے تو مار کر لیں گے، لڑائی کر لیں گے، آپس میں قرار اندازی کرنی پڑے گی، چاہے لوگ گھسیٹ کے آئیں لیکن اپنے آپ کو پہلے صف میں لانے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس کا اہتمام کریں۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا تو وہ تو اللہ کے ایک پیغمبر تھے، نبی تھے، ان کی اولاد و جانشین اس زمین پہ آباد ہوئی۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ یہ انسان آدم کی اولاد شرک کرنے لگی؟ ہاں چچا، یہاں سوائے میرے کسی کو بولنے کی اتھارٹی نہیں ہے، اور یہ اتھارٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ مجھ سے آپ بات کر سکتے ہیں، آپس میں نہیں بات کر سکتے۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ آدم کی اولاد شرک میں مبتلا ہو گئی؟ کیسے انسانوں میں شرک کا وجود ہوا، اس کڑی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک ورڈ میں بتاؤں تو وہ وجہ، وہ سبب جس کی وجہ سے شرک شروع ہوا وہ ہے غلو۔ اب غلو عربی ورڈ ہے اس لیے شاید معنی سمجھ میں نہ آئے،
لسان العرب کے اندر ابن منظور ماہر زبان ہیں، وہ کہتے ہیں غلا الرجل فی الدین والامر یغلو غلوا جاوز حدہ۔ غلو کے معنی ہوتے ہیں کوئی انسان کسی چیز کی حد کو کراس کر جائے، شریعت کی ایک حد ہے اس کو کراس کر جائے۔ اسی سے عربی میں آتا ہے غلا السعر، مہنگائی میں غلو ہو گیا، مطلب یہ مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ گئی، لمٹ کراس کر گئی۔ یہاں پر شریعت کے پیرائے میں جب ذکر کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ غلو اس بیماری کا نام ہے کہ جس کے شکار لوگ کسی شخصیت، کسی انسان یا کسی چیز کے بارے میں حد کو کراس کر جاتے ہیں، اس کو غلو کہتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ انسانیت دیکھیں تو اس زمین کے سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہیں، لیکن رسول حضرت نوح ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے نوح علیہ السلام کی قوم میں بہت سارے نیک لوگ بھی ہوئے، اور جن لوگوں نے ان کی باتوں پہ ایمان قبول نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں غرقاب کر دیا، ڈبو دیا پانی کے اندر۔ اب وہ جو نیک لوگ باقی بچے تھے، ایک زمانہ آیا کہ وہ نیک لوگ دنیا سے چلے گئے۔ صحیح بخاری میں 4920 نمبر پر یہ آپ کو بات ملے گی۔ امام المفسرین ہیں، تفسیر کرنے کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، آپ کی نبوت سے پہلے بہت سارے بت پائے جاتے تھے۔ ان میں 5 بت مشہور تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ ان 5 بتوں کا نام قرآن کریم کے 29ویں پارے میں سورہ نوح کی آیت نمبر 23 میں موجود ہے۔ انہی 5 بتوں کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اسماء رجال صالحین من قوم نوح، یہ نوح علیہ السلام کی قوم میں سے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ فلما ہلکوا، جب یہ نیک لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کو موت آ گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے، اوحى الشیطان الی قومہم، شیطان ابلیس ان کے جانشین کے پاس، ان کے وارثین کے پاس آتا اور کہتا ہے ان انصبوا الی مجالسہم التی کانوا یجلسون انصابا، تمہارے باپ دادا بڑے نیک تھے، بڑے پرہیزگار تھے، متقی تھے، اللہ والے تھے، اللہ کے ولی تھے، دنیا سے چلے گئے، ان کو موت آ گئی، تم لوگوں نے ان کی جائیداد کو، ان کی وراثت کو تو اپنا لیا، اور تم سب کے سب انہیں بھول گئے۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میری بات مانو، اگر اپنے آبا و اجداد سے تمہیں محبت ہے، ان سے پیار ہے، ان کے سچے وارث ہو، تو جہاں وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے اسی جگہ پہ انہی کے نام کا ایک اسٹیچو بنا کے رکھ دو۔ وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ، اور جو اسٹیچو تم بنانا ان کا نام کرڑ کرنے کی باری آئے گی تو زیادہ پریشان نہ ہونا، جو جو تمہارے آبا و اجداد کے نام تھے انہی کے نام سے اس اسٹیچو کا نام رکھ دینا۔ یہ شیطان نے پٹی پڑھائی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شیطان نے، ابلیس نے قوم کے لوگوں کو اس طریقے سے خیر خواہ بن کے گمراہ کر دیا، اب لوگوں نے آبا و اجداد کی محبت میں یہ کام کر ڈالا۔ ففعلوا، یعنی کہ اپنے اپنے گھروں کے سامنے اپنے اپنے گزرے ہوئے باپ دادا کے نام سے ایک اسٹیچو نصب کر دیا اور اس کا نام اپنے باپ دادا کے نام پہ رکھ دیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں فلم تعبد، جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ اس کی عبادت نہیں کرتے تھے۔
وہ صرف ان کو دیکھتے تھے، یاد کرتے تھے، اور ان کو دیکھ کر ان کی نیکیوں کو، ان کے کارناموں کو یاد کر کے اپنے اندر ایک چستی پیدا کرتے تھے، ایک حوصلہ ان کے اندر پیدا ہوتا تھا، اس لیے ان لوگوں نے بنایا تھا۔ حتی اذا ہلک اولئک، وہ جنریشن ختم ہو گئی جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ دادا کے نام پہ اسٹیچو بنایا تھا، وہ لوگ دنیا سے چلے گئے۔ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمِ، اور یہ معلومات، یہ جانکاری کہ یہ ہمارے باپ دادا نے کیوں بنایا تھا، یہ اسٹیچو کیوں لگایا تھا، مقصد دنیا سے ختم ہو گیا، علم چلا گیا، جہالت اس کی جگہ پہ آ گئی۔ عبدت، پھر بعد کی جنریشن نے اس کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ یہ شارٹ میں 2 سے 3-4 لائن میں امام المفسرین حبر الامہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اہل بیت کے چشم و چراغ، شرک کی تاریخ بیان کر کے چلے گئے، اور اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں 4920 نمبر پہ کوڈ کیا ہے۔ یہ ہسٹری آپ اپنے دماغ میں بٹھا کے رکھیں اور تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریے میرے ساتھ۔ کیا کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے؟ کہا یہ بتوں کے نام جو خانہ کعبہ میں اس کے ارد گرد رکھے ہوئے، اس میں سے اسپیشل 5 ہیں: ود، سعا، یغوث، یعوق، نصر، جس کو یہ مکہ والے مشرکین کہتے ہیں۔ لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونصرا۔ اے میری قوم کے لوگوں، یہ محمد تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے، تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اپنے بتوں کو نہ چھوڑنا، خاص طور سے ود کو نہ چھوڑنا، سوا کو نہ چھوڑنا، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو نہ چھوڑنا۔ بائی نیم ان 5 لوگوں کی عبادت کرنے کی دعوت مشرکین جن کی کر رہے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں ان لوگوں کی ہسٹری دیکھا جائے، یعنی ان بتوں کی اصلیت دیکھی جائے تو یہ تو کسی زمانے میں نیک لوگ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ کیا معلوم ہوا؟ شیطان غیر اللہ کی عبادت پہ اگر لے جانے کے لیے آپ کو بلانے آئے گا تو ایک مسجد کے نمازی کو کبھی یہ نہیں کہے گا چلو تم بت پرست بن جاؤ۔ کوئی مسلمان نہیں قبول کرے گا۔ اتنی بیسک جانکاری ہوئی، ڈائریکٹ یو ٹرن نہیں کرواتا ہے۔ فلما ہلکو، وہ نیک لوگ چلے گئے، انتقال کر گئے۔ ہلکو، جب مر گئے، وفات پا گئے، تب شیطان آتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ نیک لوگ جب تک زندہ ہوتے ہیں عام طور سے ان کا احترام ہوتا ہے، لیکن آج کے مسلمان ان سے تھوڑا سا آگے بڑھے ہیں۔ وہ صرف احترام نہیں کرتے، وہ تعظیم کر رہے ہیں، اور ایسی تعظیم کر رہے ہیں جو تعظیم رب العالمین کی ہونی چاہیے۔ اسی لیے آج ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، آپ سب بھی جانتے ہوں گے کہ آج باباؤں کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں، آج پیروں کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں، ان کے پیر دھل دھل کے پیے جا رہے ہیں۔ بھائی وہ لوگ جب تک زندہ تھے قوم کے لوگوں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ آج کے لوگ ان بزرگوں کی پرستش کرنے لگے جس کو ہم کہتے ہیں بزرگ پرستی۔ جب تک زندہ ہیں بزرگ پرستی چل رہی ہے۔ فلما ہلکو، جب دنیا سے چلے گئے، وفات پا گئے، انتقال ہو گیا، اب بزرگ پرستی تھوڑی سی ترقی کرتی ہے، اور ان کے جانے کے بعد جب قوم کے لوگوں نے قبر کے اندر دفن کر دیا، اب مردہ پرستی چالو ہو گئی۔ اور اب تو عقیدہ بھی بنا لیا گیا کہ انسان جب بزرگ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کرامت اس کی ہو، یعنی تھوڑا کم پاور ہوتا، مرنے کے بعد پاورفل ہو جاتا ہے۔ یہ سب عقیدے گڑھے اسی لیے گئے ہیں تاکہ شرک تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے۔ کسی کمزور کو کوئی انسان نہیں بلانا چاہتا، اس کو پہلے پاورفل بنایا جاتا ہے اور منایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے سامنے سرنڈر کیا جاتا ہے، اس کے سامنے دعائی کی جاتی ہے۔ فلما ہلکو، جب یہ چلے گئے، وفات پا گئے، اب وفات جو پا گئے دنیا سے چلے گئے، مردہ ہو گئے، اب ان کی پرستش کرنے کے لیے ابلیس آتا ہے اور دعوت دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اوحى الشیطان الی قومہم، شیطان آتا ہے اور ان کی قوم کے لوگوں سے کہتا ہے
کہ جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے اسی جگہ پہ تم لوگ ان کے نام کا اسٹیچو بناؤ۔ معلوم یہ ہوا کچھ لوگ بزرگوں کے نام پر دنیا سے چلے گئے، شہیدوں اور ولیوں کے نام پر حق اور سچ کی صورت میں شرک کو پروس رہے ہوتے ہیں، حق کی شکل بنا کر باطل کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے ابلیس نے قوم کے لوگوں کو دعوت دی۔ دعوت تو ابلیس دے رہا تھا، آج بھی یہ ہو رہا ہے کہ حلیہ پورا عالم علامہ کا ہے، پورا اللہ کے ولی والا حلیہ ہے، اور دعوت شیطان والی ہے۔ جو ابلیس نے قوم کے لوگوں کو دعوت دی تھی آج ہو بہو وہی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن وہ ابلیس تھا، وہ شیطان تھا، آج یہ داڑھی والے ہیں، سر پہ بڑی سی پگڑی بھی ہے، جبہ بھی ہے، دستار بھی ہے، اور بعض لوگوں کے جیب پہ یا سر کے اوپر نالین مبارک کا نقشہ بھی ہے، یعنی پوری سرچھا بنا رکھی ہے کہ کوئی ہمیں شیطان نہ کہنے پائے، ہم تو عاشق رسول ہیں، لیکن کام وہی ابلیس والا ہے۔ ابلیس نے کیا کہا؟ اسٹیچو بناؤ اور ان کے نام پہ نام رکھ دو۔ یہ چیز دین کے اندر نہیں تھی، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ابلیس کے باتوں میں آ گئے، ففعلوا، اور کر ڈالا۔ اسی لیے ہمارے نبی نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچنا۔ اللہ کے نبی نے جو بدعت سے بچنے کے لیے کہا ہے وہ اسی لیے کیونکہ اگر ہم بدعت سے نہیں بچیں گے تو آج جو چیز بدعت ہے کل کو ہو سکتا ہے اس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو جائے اور آپ کو مشرک بنا کے چھوڑے۔ قوم کے لوگوں کو ابلیس کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی، اسی لیے ہمارے نبی نے بدعت سے منع فرمایا ہے، اور ہم لوگ بدعت اور اہل بدعت سے تحذیر کرتے ہیں۔ اب یہ لوگ چلے گئے، اسٹیچو بن گیا، عبادت نہیں ہو رہی ہے۔ فلما ہلک اولئک، وہ اصلی لوگ جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا وہ چلے گئے۔ معلوم ہوا کہ جن لوگوں کے پاس اصلی والا علم ہے جب وہ لوگ چلے جائیں گے اور ان کی جنریشن میں ان کی علم کو بطور وراثت کوئی اڈاپٹ کرنے والا نہیں ہوگا تو گمراہی پکا ہے، طے ہے، اس زمین پہ پیدا ہو جائے گی۔ وہ لوگ چلے گئے، وفات پا گئے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم دیا ہے، میری امت کے اندر اللہ رب العالمین علم تو بے شمار دے گا، لیکن علم اٹھانے کا طریقہ رب کا یہ ہوگا کہ علماء کو اٹھائے گا، یعنی علم والوں کو رب اٹھائے گا۔ تو یہ مت سمجھنا کہ ایک نارمل انسان دنیا سے جا رہا ہے، اس کے ساتھ تمہاری داستان جا رہی ہے، اس کے ساتھ تمہاری علم کی دنیا اجڑ رہی ہے۔ وہ لوگ چلے گئے، یعنی اس وقت کے جو لوگ جانکار تھے وہ چلے گئے۔ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمِ، وہ لوگ گئے تو علم بھی ساتھ میں نکل پڑا۔ اب علم گیا تو باقی کیا بچا؟ جہالت باقی، جہالت باقی بچی، تقلید باقی بچی۔ آنے والی جنریشن کو پھر سے ابلیس آتا ہے نئے شکل میں، کہتا تمہارے باپ دادا اس کی عبادت کرتے تھے تم بھی کرو، لوگ کرنے لگے۔ کتنی آسانی سے ابلیس نے آدم علیہ السلام کی وجہ سے جو جنت سے نکالا گیا تھا، دھتکارا گیا تھا، رجیم بنایا گیا تھا، شیطان مردود قرار پایا تھا اور چیلنج کیا تھا کہ میں تو اکیلے جہنم میں نہیں جاؤں گا، تمہاری نسلوں کو لے کے جاؤں گا، اور پہلے ہی رسول کی قوم کے لوگوں کو شرک میں مبتلا کر دیا۔ یہ پوری انسانیت کی پہلی شرک کی کہانی اور تاریخ ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ سب سے پہلے یہی شرک ہوا زمین پر۔ کیسے شروع ہوا؟ شارٹ میں دیکھیے، بزرگ پرستی، پھر اس کے بعد مردہ پرستی، پھر اس کے بعد بت پرستی، یہ تینوں کو آپس میں کنیکشن ہے۔ بزرگ پرستی، مردہ پرستی، اس کے بعد بت پرستی، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا ہے، بیان کیا ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نسائی کی روایت ہے 3057 میں، ایاکم والغلو فی الدین فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین۔
اے میری امت کے لوگوں، دین کے معاملے میں حد سے زیادہ بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، غلو نہ کرنا، کیونکہ پہلے کے لوگ جو برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ان کا دین و ایمان لٹ گیا، توحید شرک میں تبدیل ہو گئی، غلو کی وجہ سے ہوا ہے۔ اشارہ میرے نبی کا قوم نوح کی طرف ہے کہ وہ تو دنیا میں نیک انسان تھے، اللہ کے ولی تھے، بعد کے لوگوں نے ان اللہ کے ولیوں کی عبادت کرنی شروع کر دی، ان کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایاکم والغلو، اے میری قوم کے لوگوں تم اس طرح کی غلطی نہ کرنا، غلو نہ کرنا، جس کی جتنی تعریف بنتی ہے اتنا ہی کرنا، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا۔ ایک اور مثال دیکھیے، یہ تو نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تھا۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہا ہے کہ دین میں غلو نہیں ہونا چاہیے، وہاں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کیا ہے، اور اہل کتاب میں اسپیشل کرسچن غلو کے ماہر ہیں۔ جتنا غلو ان لوگوں نے کیا ہے شاید کوئی کرے۔ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے ایک پیغمبر اور رسول ہیں، پہلے تو یہ کہا عیسیٰ ابن مریم یہ اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یہ غلو تھا۔ اللہ کے رسول کو، اللہ کے ایک بندے کو، ایک انسان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ تعریف سمجھ کے ہی تو کر رہے تھے، لیکن یہ غلو ہے، شریعت میں قابل مذمت ہے۔ کہا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے، ابن اللہ بنا دیا۔ پھر اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھے اور کہا نہیں، دنیا کو چلانے کے لیے 3 اللہ ہیں، انہی میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا پارٹنر بنا دیا، نعوذ باللہ۔ تھوڑی اور تعریف میں جوش آیا، جذبہ آیا، کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو زمین پہ آئے یہی تو اللہ ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، جن لوگوں نے اپنی زبان سے یہ کہا اور یہ عقیدہ رکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے لَقَدْ كَفَرَ، ایسے لوگ کافر ہیں، ایسے لوگ کافر ہیں۔ یہ غلو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو ان کی قوم نے کیا تھا۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قوم کے لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کا پارٹنر بنا دیا، اور آگے چل کے اللہ رب العالمین اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کو ایک بنا دیا، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 میں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ، اے میرے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب سے کہہ دیجئے دین کے معاملے میں جھوٹ نہ بولا کریں، یہ غلو نہ کیا کریں، وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ ضَلُّوا مِنْ قَبْلِ، اور ایسے قوم، ایسے لوگ، ایسے عالموں کی اتباع نہ کیا کریں جو خود پہلے گمراہ ہو گئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، وَضَلُّوا عن سواء السبیل، اور یہ خود صراط مستقیم سے بھٹک چکے ہیں۔ یہ میرے نبی کو آرڈر دیا گیا کہ آپ سمجھاؤ ان کو، یہ کہاں جا رہے ہیں اپنے نبی کی محبت میں؟ رب کا پارٹنر بنایا، رب کا بیٹا بنا دیا، اور اللہ کے درجے پہ لا کے بٹھا دیا، کہنے لگے یہی اللہ ہے۔ پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں اللہ رب العالمین تھوڑا سخت لہجہ اختیار کیا، اور اللہ نے فرمایا، اب ڈائریکٹ یہود و نصارہ کو مخاطب کر رہا اللہ، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب دین کے معاملے میں غلو سے کام نہ لو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور رب کے بارے میں سوائے سچ اور حق کے کچھ نہ بولا کرو۔ یہ لوگ کہتے تھے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، کیا الزام لگا رہے کہ بیوی بھی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ بیٹے کا محتاج ہے، بہت بڑا الزام تھا۔ اللہ نے فرمایا لا تقولوا علی اللہ الا الحق، رب کے بارے میں سچ ہی بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، جس بندے کو تم اللہ کا بیٹا بنا رہے ہو وہ بیٹا نہیں، وہ اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَ إِلَى مریم، وہ تو اللہ رب العالمین کا کلمہ کن ہے کہ رب العالمین نے اپنے قدرت کے مظاہرے کے لیے بغیر باپ کے زمین پر ایک پیغمبر پیدا فرمایا
جو اللہ کی بندی مریم علیہ السلام کے ذریعے سے پیدا ہوئے، وروح من، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کی پیدا کردہ مخلوق روح میں سے ایک ہے، ان کو اللہ رب العالمین کا ٹکڑا نہ کہو۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگو، اے اہل کتاب، اے نصارہ، اے کرسچن، تم اللہ پر ایمان لاؤ جیسے ایمان لانا ہے، اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، جس طریقے سے تمہیں یہ سمجھا رہے ہیں ان کی بات کو مان لو۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، کبھی یہ نہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پارٹنر ہیں، تین گاڈ میں سے ایک گاڈ عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اللہ نے فرمایا انتہوا خیرا لکم، باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے اچھا ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ دھمکی دے رہا ہے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو کہاں لے کر گئے؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال قرآن میں ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لوگوں کو اسی پیغمبر جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے ہم اور آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ یہ اصل بات سمجھنے کی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے میری امت کے لوگوں، میری تعریف جھوٹ اور باطل کو ملا کر ایسے نہ کیا کرنا جیسے کہ نصارہ نے، کرسچین نے اپنے پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کیا۔ کیا اشارہ میرے نبی دے رہے ہیں؟ اب پوری ہسٹری ہمارے سامنے کرسچین کی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کی تعریف کر کر کے ان کو اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دے دیا، اللہ کا پارٹنر بنا دیا، اور کہنے لگے یہی اللہ ہے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی اشارہ دے رہے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، لا تطرونی، میری تعریف ایسے نہ کرنا جیسے کہ عیسیٰ کے ماننے والوں نے عیسیٰ کے حق میں کیا، اور پھر شرک کرتے چلے گئے، کفر کے بعد کفر کرتے چلے گئے۔ آپ نے فرمایا انا عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو مجھے اللہ کا بندہ کہا کرو، مجھے اللہ کا رسول کہا کرو۔ یہ میرے نبی نے پوری امت کے لوگوں کو آگاہ فرما دیا اے میری قوم کے لوگوں، تم عیسائیوں کی طرح نہ بن جانا، تم اپنے نبی کی تعریف اور ان کی مدح ثنائی اور ان کی تعریف کے حوالے سے شرک کا دروازہ نہ کھولنا، مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح نہ بنا دینا جیسے ان کی قوم نے بنا دیا۔ اب اس کے بعد بھی کچھ بات باقی رہ جاتی ہے۔ کرسچین نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کرسمس ڈے بنا لیا، ان کا برتھ ڈے منا رہے۔ مسلمانوں نے سیم وہی پیٹرن اپنا لیا۔ میرے نبی کی بات کہاں گئی؟ وہی ہو رہا ہے۔ انہوں نے ابن اللہ کہہ دیا، انہوں نے نور من نور اللہ کہہ دیا۔ میرے نبی کی بات کہاں گئی؟ وہ لوگوں، نبی جو ہوتا ہے، جو سچا عالم دین ہوتا ہے، وہ امت کا خیر خواہ ہوتا ہے، اپنی تعریف کسی سے کبھی نہیں کرواتا ہے، اور نبی کی بات جہاں تک آ جائے گی نبی اپنی تعریف نہیں کروائے گا اور اپنی تعریف کروانا پسند بھی نہیں فرماتا ہے، بلکہ نبی ہمیشہ یہ دھیان دیتا ہے کہ میری امت کہیں غلطی سے بھی میرے بارے میں غلط عقیدہ رکھ کر اپنی عاقبت نہ خراب کر لے، اپنا دین و ایمان نہ خراب کر لے۔ اسی لیے نبی ہمیشہ اپنی امت کے حوالے سے چوکنا رہتا ہے۔ جب بھی کوئی امت کسی نبی کے بارے میں غلو کرتی ہے تو وہ رب کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ غلو کا مطلب یہ کہ ایک نبی کو آپ نے اتنا اٹھایا کہ رب کے برابر کر دیا، یہ گستاخی ہے رب العالمین کی شان میں، اور یہ نبی کبھی برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا مشن ہے دنیا کو رب کے متعلق ادب سکھانا اور رب العالمین کے متعلق ساری دنیا کے انسانیت کو صحیح عقیدہ دینا، صحیح منہج دینا۔ اب اسی کی امت اگر ایسے کرنے لگے تو نبی کیسے برداشت کرے گا؟ اور وہ نبی خود بتا رہا کہ میری امت کے لوگوں، شرک کرنے والوں کو میرا رب معاف نہیں فرمائے گا۔ تو کبھی بھی وہ نبی یہ نہیں چاہے گا کہ میری امت کے لوگ میرے نام پر، میرے ذریعے سے میرے رب کی شان میں بے ادبی کریں، اور اس کی مثالیں میرے نبی کے دور میں موجود ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ایک شادی کے پروگرام میں میرے نبی گئے، وہاں کچھ نوخیز لڑکیاں اصحاب بدر اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کر رہی تھیں اشعار میں۔ میرے نبی وہاں تشریف فرما ہے،
ان لڑکیوں نے اشعار میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنا شروع کیا، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِي، ہمارے درمیان تو ایک ایسا نبی بیٹھا ہوا ہے جو کل کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ آج کے لوگوں کو یہ بات نارمل ہے، لیکن اس کو میرے نبی نے کتنا سیریس لیا آپ ذرا دیکھو۔ صحیح بخاری کے پنوں پہ درج ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے محفل میں ہیں۔ عام طور سے آج کے علماء خوشی کے محفلوں میں اپنی زبان پہ تالے لگا لیتے ہیں، وہاں نہیں منکر بھی نہیں کرتے، لیکن ایک نبی اپنا مشن کبھی نہیں بھولتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعی ہذہ لا تقولی ہذہ، اے اللہ کی بندی یہ جملہ نہ کہنا اور اس کو چھوڑ دے، وَتَقُولِي كَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ وَقُولِي كَمَا كُنْتِ تَقُولِينَ، جو پہلے اشعار کہہ رہی تھی، اپنے آباء و اجداد کے بارے میں کہہ رہی تھی، وہی بیان کر، یہ جملہ دوبارہ نہ کہنا۔ اس میں کیا برائی تھی بھائی؟ برائی تھی۔ آج کے لوگ اگر ہم کہہ دیں کہ نہیں تو کہیں گے گستاخ رسول ہے۔ اس بچی نے میرے نبی کی تعریف میں بات کہی، وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات بھی جانتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس جملے کو سیریس لیا کیونکہ یہ جملہ قرآن کریم سے ٹکرا رہا تھا، رب العالمین کی شان میں بے ادبی ہو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ لا یعلم الغیب الا اللہ، سوائے اللہ کے غیب کوئی نہیں جانتا ہے، اور اس بچی کا یہ جملہ قرآن کی اس آیت سے ٹکرا رہا تھا، اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو عقیدہ دے دیا، اے لوگوں میری شان میں تعریفیں کرنا، میری شان میں منقبت کہنا، میری شان میں نعتیں پڑھنا، لیکن یاد رکھنا کبھی بھی گستاخی میرے رب کے ساتھ نہ کرنا، کبھی بھی مجھ کو میرے مرتبے سے نہ بڑھانا، کبھی میرے شان میں مبالغہ آرائی سے کام نہ لینا، غلو نہ کرنا۔ فوراً اللہ کے نبی نے بچی کو روک دیا۔ ایک اور شخص آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی سے کہتا ہے، ما شاء اللہ وشئت، کوئی بات تھی؟ بندے نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہ تو ہو ہی جائے گا، اس میں کوئی برائی ہے؟ جن کو عقیدے کا علم بالکل نہیں ہے ان کے نزدیک کوئی برائی نہیں ہے، لیکن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کس قدر اس جملے میں شرک موجود ہے۔ فوراً اللہ کے نبی نے فرمایا، اجعلتنی للہ عدلا، اے اللہ کے بندے یہ جملہ بول کر کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر لا کر کھڑا کر دیا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ اللہ اکیلے جو چاہتا وہ کرتا ہے، یفعل ما یشاء فعال لما یرید، رب کی ذات وہ ذات ہے جو چاہتا کرتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ محمد الرسول اللہ کو رب کے ساتھ میں نہ کھڑا کیا کرو، اللہ کے نبی نے فوراً روک دیا۔ ایک نبی، آج کے مولوی جو تعریف پسند ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میری ہی تعریف کر رہا ہے، میرا مرید ہے، میری نہیں کرے گا تو کس کی کرے گا؟ نبی کبھی تعریف پسند نہیں ہوتا ہے، اور وہ بھی ایسی تعریف جو اللہ کی شان میں بے ادبی کا ذریعہ بن رہی ہو، گستاخی کا ذریعہ بن رہی ہو۔ یاد رکھو، شرک جو شرک ہے یہ رب العالمین کی شان میں گستاخی ہے۔ گستاخ رسول کا نام تو آپ نے سنا ہے، گستاخ رب کا نام آپ نے نہیں سنا۔ ہر وہ شخص جو شرک کی برائی میں مبتلا ہے وہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، وہ اللہ کا گستاخ ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے بولے گئے الفاظ میں بھی برداشت نہیں فرماتے تھے کہ اللہ کے ساتھ بے ادبی ہو، گستاخی ہو، اور کوئی حرکت سے، عمل سے بے ادبی کرے میرے رسول کبھی نہیں برداشت کریں گے۔ آپ ذرا سوچو، مکے والوں نے کیا یہ کہہ دیا تھا کہ ہم اللہ کو اپنا رازق نہیں مانتے، ہم اللہ کو اپنا خالق نہیں مانتے؟ ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ خود ابو جہل میں سے کہتا ہے، اے محمد چلو اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کس سے؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں۔
کس بات کی؟ کہ اگر یہ سچا ہے اور میں جھوٹ پہ ہوں جیسا کہ یہ کہہ رہا تو میرے اوپر عذاب نازل فرما دے. یہ ابو جہل کہہ رہا ہے. وہ لوگ رب العالمین کو اپنا خالق، رب، مالک مانتے تھے. لڑائی اس بات کی تھی، میرے نبی کہتے تھے جب مانتے ہو کہ رب وہی ہے، خالق وہی ہے، رازق وہی ہے، پیدا اس نے کیا ہے، دنیا وہی چلاتا ہے، پھر یہ پیشانی بتوں کے سامنے کیوں تم ٹیکتے ہو؟ کیوں نے رب العالمین کی تم سیدھے عبادت کرتے ہو؟ وہ لوگ اس کا بھی جواب دے دیتے تھے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. اے محمد ہمیں غلط نہ سمجھ، ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. یہ اللہ والے ہیں، ہمیں بھی اللہ والا بنا دیں گے. ہم گنہگار، ہم کیسے اللہ کے پاس ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں؟ یہ انہی کے ذریعے سے ہم جائیں گے. یہ جواب وہ لوگوں نے دیا تھا. آج امت کی اکثریت کو یہ تعلیم نہیں پتہ ہے. لڑائی کس بات کی تھی بھائی؟ جھگڑا کس بنیاد پر تھا؟ آج تو ایسے ایسے نان مسلم ہیں جو آپ کے رب کو رب ماننے کو تیار نہیں، آپ کے رب کو خالق ماننے کو تیار نہیں، آپ کے رب کو مالک ماننے کو تیار نہیں ہیں. لیکن مکہ کے مشرکین اللہ کو رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے. یہ سب قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا ہے. عام جنتا قرآن کریم کا ٹرانسلیشن پڑھے تو حقیقت واضح ہو جائے گی. اسی لیے کہا جاتا مت پڑھو، جو بتایا جا رہا ہے بس اتنے پہ چلو. پڑھنے سے اگر کوئی قوم روک رہی ہو اور وہ بھی دین کی چیز پڑھنے سے تو اس کے غلط ہونے کے لیے بس اتنی سی بات کافی تھی. لیکن بڑی بھولی ہے عوام، نہ محنت کرنا جانتی ہے، نہ چاہتی ہے، بس بیوقوف بننا جانتی ہے. گستاخی، نیک لوگوں کی شان میں گستاخی، اس کو ہم بھی برا مانتے ہیں. اور نبی کی شان میں گستاخی ہمارے نزدیک وہ ناقابل معافی جرم ہے. لیکن اللہ کی شان میں گستاخی، اس کو بھی ہم برداشت نہیں کرتے. دونوں طرف سے بیلنس بنا کے رکھنا ہے. نبی ہیں، ولی ہیں، رسول ہیں، ان کو اللہ نے یہ رتبہ دے دیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. یہ کوئی چھوٹا رتبہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا رتبہ ہے کہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ مسلسل اس نبی کے پاس آ رہا ہو اور رب العالمین کا اور نبی کا کنیکشن بنا رہا ہو، اللہ سے باتیں کر رہے ہو. یہ کوئی چھوٹا رتبہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اس نبی کے ہاتھ میں معجزات اتار رہا ہو، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آج ہم سب رسالت کے معنی کو نہیں جانتے، رسول کہتے کسے ہیں یہی نہیں سمجھتے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک نبی کی شان میں کچھ ایسا نہ بولا جائے جو اللہ کے لیے بولا جاتا ہے تب تک بات نہیں بنتی، تب تک عشق نہیں ثابت ہوتا، تب تک محبت نہیں ثابت ہوتی. میرے بھائیوں، یہ رب کی شان میں گستاخی ہے، یہ شرک کے دروازے کھولنا ہے. میرے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے. آپ سے میں نہیں کہتا گستاخی کرو. پورے اسلام میں قرآن کی کوئی ایک آیت بتاؤ جو نبی کی شان میں گستاخی کی تعلیم دیتی ہو. کوئی ایک حدیث بتاؤ جو نبی کی شان میں گستاخی کی تعلیم دیتی ہو. نہیں دیتی ہے. بس جو شریعت میں کہا گیا، جس کی جتنی تعریف ہے وہ بیان کرو، کافی ہے. میرے نبی نے فرمایا انا عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے معراج کے واقعے کو بیان کیا تو کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. وہ رب ہے جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مکے سے فلسطین اور پھر آسمانوں کا سفر کروایا. یہ بندہ ہونا کیا ہوتا ہے، اور وہ بھی اپنا رب العالمین کے ساتھ کنیکشن بندگی کے جوڑ لینا. یہ نبی سے کوئی پوچھے؟ ہم اور آپ کو معلوم نہیں ہوتا. آج ہم عبداللہ عبد الرحمن، اس کے باوجود شرک کیے جا رہے ہیں. اصل بندے کی میننگ کیا ہوتی ہے میرے نبی سے کوئی پوچھ لے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے میرے نبی کو عبداللہ کہا. وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. جب یہ اللہ کا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا تھا، مشرکین ایسے ٹوٹ پڑتے تھے، ایسا لگتا تھا جان سے مار دیں گے. اللہ نے عبداللہ کہہ کر میرے نبی کو پکارا. وہی میرے نبی فرمایا انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں.
جہاں جہاں میرے نبی کی اسٹیٹس کو بیان کرنے کی باری آئی ہے، رب العالمین نے آپ کو بندہ ہی کہا ہے، عبد ہی کہہ کے پکارا ہے، رسول ہی کہہ کے پکارا ہے، وہاں اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ عبداللہ، رسول اللہ، یہ میرے نبی کا سب سے سپیریئر اسٹیٹس ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ابو بکر صدیق کی خلافت آئی، عمر فاروق کی خلافت آئی، عثمان غنی کی آئی، چلی گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ بھی حدیث ہے، اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلام کا کلمہ پڑھنے والے دو گروہوں میں بٹ گئے۔ سبائی فرقہ ایک آیا، عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اس نے جب سوچا، دیکھا کہ اسلام کو ہم برباد نہیں کر سکتے سامنے سے، تو کہا آپ اندر سے انہی کے چولے میں گھسو اور اندر سے پھوٹ ڈالو، ایسے ان کو ہم مٹا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد زنادقہ کا، روافض کا ایک فرقہ اس نے بنا لیا۔ ان لوگوں نے یہ کہا علی رب ہیں، علی اللہ ہیں، علی خالق ہیں، حضرت علی کو اللہ رب العالمین کے برابر کھڑا کر دیا، ہو بہو ویسے جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ بنا دیا تھا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت علی نے کیا ایکشن؟ تعریف تھی حضرت علی کی نا اس میں، لیکن اللہ کا جو سچا ولی ہوگا وہ کبھی بھی رب کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرے گا۔ ایک شخص نے آ کر بتایا کہ مسجد کے دروازے پہ کچھ لوگ کھڑے ہیں، وہ آپ کو رب کہہ رہے ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین کا برابر مان رہے ہیں، خالق مان رہے ہیں۔ حضرت علی فوراً بھاگے ہے، کہا وَيْلَكُمْ مَا تَقُولُونَ، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا انت ربنا انت خالقنا، تم ہمارے رب ہو، تم ہمارے خالق ہو، تم کو ہم اپنا رب مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اتنی جرأت، اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے۔ زندیق تھے لوگ، اسلام کے نام پر کلنک تھے، اسلام کے لبادہ اوڑھ کر ملحد تھے جو اسلام کے دامن میں چھپے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں کوئی نیکی کرتا ہوں تو رب کی ذات سے امید ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو ثواب دے گا، اور اگر کوئی غلطی مجھ سے ہو جاتی ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ رب العالمین مجھے عذاب نہ دے دے۔ اے لوگوں، خبردار خبردار، اپنی اس قول سے رجوع کرو، اس عقیدے کو چھوڑو، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں تو اللہ کا نبی بھی نہیں، میں تو اللہ کا رسول بھی نہیں، تم مجھے اللہ رب العالمین کا درجہ دے رہو۔ دعوت دی، سمجھایا، وہ لوگ نہیں مانے۔ دوسرے دن پھر آئے، پھر وہی بات حضرت علی کو معلوم ہوئی، پھر آ کے سمجھایا، پھر حضرت علی کو تیسرے دن معلوم ہوا، پھر آ کے ان کو سمجھایا اور کہا اگر تم نہیں باز آؤ گے تو میں بدترین موت تمہیں دوں گا۔ دنیا یاد رکھے گی کہ علی حیدر نے اللہ کی گستاخی کرنے والوں کو کیا سزا دی تھی۔ وہ لوگ نہیں مانے، نہیں رجوع کیا، اپنے عقیدے سے توبہ نہیں کی۔ حضرت علی نے حکم دیا ایک گڑھا کھودا جائے، اس میں آگ لگائی جائے، اور ان تمام لوگوں کو، جن لوگوں نے حضرت علی کو رب العالمین مانا تھا، خالق مانا تھا، اللہ کے برابر کیا تھا، سب کو اس گڑھے میں ڈال کر آگ لگوا دی، جلوا دیا، ختم کروا دیا۔ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ امام المفسرین، جب ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ زنادقہ تھے، حضرت علی کو رب مان رہے تھے، حضرت علی نے ان زندیقوں کو آگ لگوا دی، ان کو سب کو جلا کے بھسم کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اگر میں ہوتا تو میں نہیں جلاتا۔ کیوں؟ ان کو مارنے کے اگینسٹ یہ نہیں تھے۔ قال لا تعذبوا بعذاب اللہ، ہم اللہ رب العالمین کی توحید کی رچھا کرنے میں بھی اللہ کے نبی کی سنت، اللہ کے نبی کی حدیث کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں، تم اللہ رب العالمین والا عذاب نہ دیا کرو، آگ سے جلانا یہ رب العالمین کا کے لیے خاص ہے، لہٰذا لوگوں کو آگ سے نہ جلایا کرو، کتنا بڑا ہی کیوں نہ مجرم ہو۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اگر میں ہوتا تو میں ان کو آگ سے نہ جلاتا، بلکہ میں کسی اور طریقے سے ان کو قتل کر دیتا، ان کو میں ان کی گردن اتار دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ من بدل دینہ، جس نے اپنا دین بدل دیا یعنی مرتد ہو گیا، اس طریقے کا کوئی عقیدہ اپنا لیا اور اس کے بعد سمجھانے کے بعد بھی رجوع نہ کیا، حجت قائم ہو جانے کے بعد بھی رجوع نہ کیا، فقتلوہ، تو میرے نبی نے حکم دیا اس کی گردن اتار دو، گردن میں اتار دیتا۔ یعنی عبداللہ ابن عباس نے کہا مارنا ٹھیک ہے، یہ لوگ مستحق تھے اس کے، اور میں اس کے اگینسٹ میں نہیں ہوں، لیکن طریقے کے خلاف ہوں میں۔ بڑی عبرتیں اس کے اندر ہیں۔ ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت توحید کے حوالے سے سب کو زندہ جلوا دیا، اور پھر صحابی رسول عبداللہ ابن عباس کی جرأت کا اندازہ دیکھیے۔ خلیفہ وقت کے لیے جب انہوں نے حدیث کی مخالفت کی، شاید حضرت علی کو معلوم نہیں تھی یہ حدیث،
فوراً انہوں نے ٹوک دیا اور کہا میں اگر ہوتا تو میں ایسا نہیں کرتا، کیونکہ میرے نبی کی حدیث اس تعلق سے۔ میرے بھائیوں، نیک لوگوں کی شان میں نہ تو گستاخی کیجئے اور نہ ہی غلو کیجئے۔ گستاخی کریں گے تو مجرم ٹھہریں گے، اور اگر غلو کریں گے تو مشرک بن جائیں گے۔ دونوں طرح سے آپ کو پھنسنا ہی پھنسنا ہے، اسی لیے وسطیت کا، اعتدال کا راستہ اختیار کیجئے۔ جن کے بارے میں جو چیزیں وارد ہیں صحیح سے، خصوصاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح سنت سے جو چیزیں وارد ہیں اس پر عمل کیجئے، اور اس کو زندگی میں اپنانے کی کوشش کیجئے، اس کو بیان کیجئے، میرے نبی کی سیرت بیان کیجئے۔ اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی گستاخی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔